بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وآل نبینا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مومنین حضرات، اس کائنات میں جتنے بھی ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں، تمام تر ادیان و مذاہب میں غریبوں کو، ناداروں کو کھانا کھلانا بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے، چاہے وہ مذہب اسلام ہو یا مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہو۔ ہر ایک مذہب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ غریب اور نادار لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم بھی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اپنی بابرکت کتاب قرآن کریم کے سورہ انسان، جو قرآن کریم کا 76واں سورہ ہے، 29ویں پارے میں ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ لوگ وہ ہیں جو پروردگار عالم کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ عزیزان گرامی، انفاق فی سبیل اللہ کو قرآن کریم اور احادیث میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے اور انفاق کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا ایک ایسا احسن عمل ہے کہ جس عمل کی جزا پروردگار عالم نے بے شمار رکھی ہے۔ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر پروردگار عالم فرما رہا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی شان نزول کے متعلق آیت اللہ محسن قراتی تفسیر نور میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ پنجتن پاک علیہم السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے، جب انہوں نے 3 دن روزہ رکھا اور 3 دن روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آیا، فوراً ہی ان کے دروازے پر یتیم، مسکین اور اسیر نے ایک ایک دن دستک دی۔ اہل بیت اطہار نے اپنا سارا کا سارا افطار اس یتیم، اس مسکین اور اس اسیر کو ایک ایک دن کر کے دیا، اور پروردگار عالم نے ان کے اس عمل کو اس درجہ پسند کیا کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اس کو رکھ دیا۔ سورہ دہر، سورہ انسان میں پروردگار عالم نے اس بات کو رکھا، اور رکھنے کے بعد پروردگار عالم نے ان کے عمل کی جزا بھی عظیم قرار دی، اور خداوند عالم نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم نے عمل کیا ہے وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری یہ جو کوشش ہے یہ ایسی ہے جس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں انفاق کی، غریبوں کو، یتیم، مسکین افراد کو کھلانا بہت زیادہ اجر و ثواب کا مالک ہے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں افطاری دینا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اور اس بات کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 359 پر بھی تحریر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مومنین کا افطار کراتے رہو اور مومنین کو کھانا کھلاتے رہو۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے اٹھ کر کے پیغمبر سے سوال کیا
سوال کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی توانائی نہیں ہے، ہم اتنے دولت مند نہیں ہیں کہ کسی مومن کا پیٹ بھرا سکیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تمہارے، اگر تم ایک کھجور کے ذریعے بھی کسی بندہ مومن کا افطار کراؤ گے تو پروردگار عالم تمہارے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، اللہ پروردگار اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اس طرح کہ بعد میں اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ افطاری کرانے کا ثواب اتنا ہے کہ اس کے بدلے میں پروردگار عالم روز قیامت انسان کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ اور بھی دیگر مقامات پر ائمہ اطہار علیہم السلام سے افطار کرانے کی بہت زیادہ حدیث وارد ہوئی ہیں اور تاکید کی گئی ہے کہ انسان غریبوں کو، ناداروں کو خاص طور سے افطار کرائے۔ یوں تو اپنے عزیز اقارب احباب اور تمام ہی مومنین کو افطار کرانا، افطاری دینا بہت زیادہ ثواب ہے، یہاں تک کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ انسان کے پروردگار عالم جتنے ما سبق گناہ ہوتے ہیں سارے گناہوں کو پروردگار عالم بخش دیتا ہے اور اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ اس کو احصا نہیں کیا جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں پہ یہ کہا گیا ہے کہ 30 مومنوں کو کھانا کھلانے کے برابر کا ثواب ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انسان ایک مومن کا افطار کرائے گا تو اس کو سینکڑوں مومنین کے افطار کرانے کا ثواب مل جائے گا۔ چاہے انسان ایک کھجور کے ذریعے کسی بندہ مومن کا افطار کرائے، اسے بہت زیادہ پروردگار عالم ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت صحیح مسلم میں بھی کتاب البر والصلہ میں تحریر کی گئی ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم اپنے بندے سے یہ کہے گا کہ یبن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یبن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ اب یہ بندہ یہ کہے گا پروردگار عالم میں تجھے کس طرح سے کھانا کھلاتا، میں تجھے کس طرح سے پانی پلاتا، کیا تو کھانے کا محتاج ہے، کیا تو پانی کا محتاج ہے؟ اے پروردگار، کیا تجھے کھانے پانی کی ضرورت بھی پڑتی ہے؟ تو پروردگار عالم کی آواز غیب آئے گی کہ اے بندہ مومن، میں خود تو کھانا نہیں کھاتا، خود تو پانی نہیں پیتا، مجھے ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بندہ مومن بھوکا تھا، اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو جب تجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ بندہ مومن اگر کوئی بھوکا ہو، کوئی پیاسا ہو تو گویا ایسا ہے کہ جیسے تو نے مجھے کھانا دیا، جیسے تو نے مجھے پانی پلایا۔ اب سمجھیے کہ کھانا کھلانا، پانی پلانا اور بالخصوص روزے داروں کو کھانا کھلانا، روزے داروں کو پانی پلانا کتنے زیادہ ثواب کا حامل ہے، کتنے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ بارگاہ الہی میں دست بدعا رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما کہ ہم مومنین کو افطاری دے سکیں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔